خبروں کا آغاز کریں گے موسم کے حال کے ساتھ۔ ملک کے مختلف حصوں میں دھند چھائی ہوئی ہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ M1 پشاور سے سوابی تک، موٹر وے M2 پنڈی بھٹیاں سے لاہور تک اور لاہور سے بلکسر تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیضپور سے جڑاوالا تک، موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان تک بند ہے۔ موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک اور موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی۔ لاہور میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ 0 سے 50 میٹر تک رہ گئی۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے شدید دھند پڑ رہی ہے اور دھند کے باعث حد نگاہ 0 سے 50 میٹر تک ہو چکی ہے اور صبح سویرے ٹریفک کی روانی بھی دھند کے باعث متاثر ہے، جبکہ موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے دھند کے باعث۔ موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ یوزر متبادل راستہ GT روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی اور دھند کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ جی، کراچی کے علاقے FB انڈسٹریل ایریا میں تولیہ بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ جی آصف، بتائیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں FB انڈسٹریل ایریا بلاک 21 میں واقع اس فیکٹری میں جہاں پر یہ آگ لگی تھی۔ یہ تولیہ بنانے والی فیکٹری ہے جن کے اسٹور روم میں یہ آگ لگی تھی اور اس وقت یہ صورتحال ہے یہاں پہ کہ آگ جو ہے وہ تاحال لگی ہوئی ہے۔ یہ کافی بڑا کمپاؤنڈ ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آگ لگی تھی۔ اس وقت اگر دیکھیں تو دیواروں پہ جو پلستر ہے وہ بھی یہاں سے اکھڑ چکا ہے اور جو اس کی عمارت کی جو دیواریں ہیں وہ بھی خستہ حال ہیں۔ تاہم فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو واٹر ٹینکر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، واٹر باؤزر بھی یہاں پر موجود ہے۔ جس وقت یہ آگ لگی تو یہاں پہ کوئی ملازم موجود نہیں تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم کروڑوں روپے کا جو مالیت کا نقصان ہے وہ تاحال یہاں پر ہوا ہے اور اس وقت بھی جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ واٹر باؤزر ہیں، واٹر ٹینکر ہیں جس کی مدد سے جو ہے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیاروں کی تباہی کا ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر 10 ملین جانیں بچائیں۔ Settled 8 wars, big ones, some going on for 36 years, 32 years, 31 years, 28 years, 25 years. Some just getting ready to start like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. And I got it done in rapid order without nuclear weapons. I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives having to do with Pakistan and India, and that was going to be raging. So, you know, but I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her, yes. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکی تیل کمپنیز کو وینزویلا میں سیکیورٹی گارنٹی ملے گی۔ امریکہ فوراً وینزویلا کے تیل کو ریفائن اور فروخت کرنا شروع کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے روس اور چین گرین لینڈ میں پہنچ جائیں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا، ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران میں عوام کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیں گے۔ ایرانی حکومت نے عوام کے ساتھ برسوں برا سلوک کیا، آج عوام کی جانب سے انہیں جواب مل رہا ہے۔ One thing I will tell them and I will tell you that we are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us, and they do like oil even though they produce a lot of it. And we don't want to have Russia there. We don't want to have China there. And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are
taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So ایران کے مزید 16 شہروں میں احتجاج. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ چکی ہے. مظاہروں میں اب تک 62 افراد جان سے گئے، جن میں 48 مظاہرین اور 14 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں، جبکہ 2500 کے قریب مظاہرین گرفتار ہیں. حکومت نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس معطل کر رکھی ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی بیانات بدامنی اور تشدد کو ہوا دینے کی کوشش ہیں. آئین کے تحت پرامن احتجاج کو تسلیم کیا جاتا ہے. جائز عوامی مطالبات قانون کے دائرے میں حل کیے جائیں گے. ایرانی سپریم کمانڈر نے مظاہرین کو فسادی قرار دے دیا. آیت اللہ خامنائی نے جمعے کے خطبے میں عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی. انہوں نے کہا امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے فسادیوں نے اپنی ہی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. ایران تخریب کاروں کے سامنے نہیں جھکے گا، کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا. خامنائی نے کہا فرعون، نمرود اور شاہ ایران رضا پہلوی کی طرح ٹرمپ کا بھی برا انجام ہوگا، جو ایرانیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے، اور وہ قوم کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے امریکی اقدامات کو خطے میں مداخلت اور وسائل پر قبضے کی کوشش قرار دیا. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا ایران کی صورتحال پر اہم بیان. کہا قیمتوں میں اضافے پر تاجروں، کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا. بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا. فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے. فسادی عناصر نے احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ایران کا واضح پیغام ہے، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا. تہران میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا. پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں شہری کرائسس مینجمنٹ یونٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے 5 رابطہ نمبر جاری کر دیے گئے ہیں. نمبر 24 گھنٹے کھلے ہیں. سفارت خانے کے سوشل میڈیا پر بھی کرائسس مینجمنٹ یونٹ کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں. ترکی بھی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کا خواہاں ہے. سہ ملکی اتحاد سے طاقت کا توازن بدل جائے گا. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا. خطے کے تنازعات نے ممالک کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں. پاکستان اور سعودی عرب نے پچھلے سال ستمبر میں دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں کسی ایک پر بھی اگر جارحیت ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے اوپر اسے جارحیت تصور کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی آمد. بلاول بھٹو کی ہدایت پر صوبائی وزیر سعید غنی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائے. ہوائی اڈے پر پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. قافلے کی صورت وزیر اعلیٰ شارع فیصل سے باغ جناح پہنچے. اتوار کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. باغ جناح سے وزیر اعلیٰ کا قافلہ پریس کلب پہنچا. میڈیا سے گفتگو کے بعد سہیل آفریدی نے اولڈ سٹی ایریا، گھانچی پاڑا، برنس روڈ اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا. جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. سندھ حکومت نے عزت دی. پنجاب میں ہماری بے توقیری کی گئی. جس نے عزت دی اس کو عزت دیں گے. کون سی شک میں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب. کہا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے کراچی آئے ہیں. ڈائیلاگ ہونے چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا کتنا بااختیار ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی ہے. مزاحمت ہوگی تبھی مفاہمت ہوگی. میں ابھی تک تو مجھے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہید فقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ زرداری صاحب ہوتی ہے یا یہی رہتی ہے. ڈائیلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائیلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے. میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان سب کی مخالفت کرتے ہیں. ختم کرنا ہے تو یہ بند کمروں میں فیصلے نہ ہو. وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، ان کو بٹھائیں. حالیہ پیش رفت ہمارے سیاسی کلچر میں نمایاں فرق واضح کرتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دورہ کراچی پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ٹویٹ.
کہا خیبر پختونخوا PPP کی سیاسی سرگرمیوں کو غیر ضروری طاقت کے ساتھ روکا جاتا ہے، جبکہ سندھ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا استقبال ادب اور احترام کے ساتھ کیا گیا۔ یہ صوبائی مقابلے کا معاملہ نہیں بلکہ سیاسی پختگی اور ذمہ دار قیادت کا سوال ہے۔ PP نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ سیاسی اختلافات کو گفتگو، برداشت اور احترام کے ذریعے سنبھالا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سوچنا چاہیے، اگر سیکھنے کی نیت ہے تو پیپلز پارٹی پہلے ہی سیاسی پختگی کا عملی مظاہرہ کر چکی ہے۔ سہیل آفریدی کے لاہور اور کراچی جانے سے پریشانی نہیں ہے، چند لوگوں سے خطاب کرنے سے تحریک نہیں چلتی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا سندھ حکومت نے سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے، پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ KP کو ویلکم کیا گیا تھا۔ کوئی تیاری نہیں ہے، یہ چیف منسٹر صاحب کا لاہور چلے جانا، کراچی چلے جانا، وہاں پہ 50-100 لوگوں کو خطاب کر لینا، اس سے کبھی تحریکیں چلا کرتی اور اس سے پولیٹیکلی نقصان پہنچتا۔ سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے ہند گورنمنٹ نے۔ اب آپ دیکھیے گا کل تک یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ماحول تلخ ہو جائے گا۔ پنجاب میں بھی جب یہ گئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا گیا، کہا گیا کہ جی آپ اسمبلی تشریف لائیں۔ انہوں نے 35 لوگوں کے نام دیے اور بندہ وہاں پہ 100-150 لے گئے۔ وہاں پہ جب سیکورٹی نے جن کے نام نہیں تھے ان کو روکا تو وہاں پہ پھر دنگا مشتی شروع ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب تو 8 فروری کو ہی معلوم ہوگا کہ اس کے بعد پھر مذاکرات ہونے ہیں یا اس کے بعد انہوں نے فردر کوئی لائن دینی ہے۔ ان کی تمام تر امیدیں 8 فروری کو پہیا جائیں ہڑتال کے اوپر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہوگی اور اس کے بعد پھر انہیں مذاکرات کی طرف آنے کے علاوہ پھر اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوست ہمارے ہیں جو کہ مذاکرات کے حامی نہیں، ان کی اسیسمنٹ ہے یہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ سینیٹر فیصل واوجہ نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا ہے کہ سندھ کی ریت و روایت کے حساب سے مہمان نوازی آنے والے کو سب سے پہلے ٹوپی، مطلب ٹوپی پہنائی جاتی ہے۔ حیدرآباد ہائی کورٹ بار نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بار سے خطاب کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حیدرآباد ہائی کورٹ بار کے صدر عشرت لوہار نے بار سے خطاب کی اجازت نہ دینے کا لیٹر جاری کر دیا۔ حیدرآباد ہائی کورٹ بار کے 11 ممبران نے سہیل آفریدی کو خطاب کی اجازت دینے کی مخالفت کی، صرف ایک ممبر نے وزیر اعلیٰ KP کو خطاب کی اجازت دینے کی حمایت کی۔ قصور کے علاقے کنگن پور میں چوری کی واردات، چور دکان کا تالا توڑ کر 16 لاکھ کا کپڑا لے گیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے 3 چور گاڑی پر آئے اور بآسانی کپڑا چوری کر کے لے گئے۔ کنگن پور میں چوری کی بڑھتی وارداتوں سے شہری پریشان، پولیس چوروں کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ متاثرہ دکاندار کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے چوروں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے نوٹس لے لیا۔ میو اسپتال لاہور کے امور میں رکاوٹ ڈالنے، ناقص کارکردگی اور کمپنیوں سے مبینہ ساز باز پر کارروائی کرتے ہوئے 3 ملازمین کو عہدوں سے ہٹا کر انہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈرگ کنٹرولر سعدیہ خالق، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نذیر گیلانی اور جواد بھٹی کو ہٹایا گیا ہے۔ تینوں ملازمین اسپتال میں ادویات کی فراہمی میں ناکام رہے اور انہوں نے ٹینڈر پروسیس کو جان بوجھ کر تاخیر میں ڈالا تھا۔ چمن میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آٹے کے 100 کلو بوری کی قیمت میں 2500 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے مطابق پنجاب سے آٹے کی ترسیل بند ہونے کے باعث آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ اختر گلفام رپورٹ کریں گے۔ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں آٹے کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ ایک ہفتے کے دوران 50 کلو تیلا 1250، جبکہ 100 کلو آٹے کی بوری 2500 روپے مہنگا ہو گیا۔ پہلے آٹا 10,000 کا تھا، ابھی 12,500 پہ پہنچ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ضلع بندی ہے، بلوچستان کے لیے آٹا نہیں چھوڑتا ہے، اسی وجہ سے آٹا مہنگا ہے۔ محکمہ خوراک بلوچستان کے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہے کہ وہ صوبے کو آٹے کی ضرورت کتنی ہوتی ہے، اس لیے وہ پنجاب سے آٹا کم لیتا ہے، اس وجہ سے قیمتیں بلند ہو رہی ہے۔ شہریوں نے آٹے کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آٹا بنیادی غذائی ضرورت ہے، مگر اس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے باوجود ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر غائب ہے۔ 50 کلو آٹا 1250
रुपये महंगा हो गया और आम आवाम के पहुंच से बहुत दूर है। आटा बहुत महंगा हो गया है, हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि आटा जो है थोड़ा सस्ता करे, गरीब तो भी खाना भी नहीं खा सकते। दुकानदारों और फ्लोर मिल्स ने इजाफे की बुनियादी वजह पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बैनुल सूबाई नकल व अमल पर आयद पाबंदी करार दिया। पंजाब से आटे की तरसील के बंदिश के बायस आटा मजीद महंगा हो सकता है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की तरसील से पाबंदी हटाई जाए ताकि वो अरजान नरखों पर आटा खरीद सके। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर फार्म, ARY न्यूज, चमन। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहने का इम्कान है। उस्ता मोहम्मद में शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा चाकर खान से। जी चाकर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्ता मोहम्मद में। आपको बताता चलूँ कि उस्ता मोहम्मद भी मुल्क भर की तरह शदीद सर्दी की लपेट में है। उस्ता मोहम्मद के कई इलाकों में गैस नहीं आ रही। अगर गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो उस्ता मोहम्मद के शहरियों को दोपहर शाम गैस की फराहमी दी जा रही है। लिहाजा गैस की लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। सिर्फ 2-2 घंटे जो है गैस दी जा रही है। उस्ता मोहम्मद के शहरी आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि उस्ता मोहम्मद में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही फौरी तौर पर वहाँ गैस फराहम की जाए। जी। बरतानिया में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 300 से जायद स्कूल्स बंद कर दिए गए। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, शेफील्ड के दरमियान ट्रेन सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। शदीद सर्दी और फिसलन के बायस शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रात से मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 60,000 अफराद को घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं मज़ीद दरख्वास्त गुजारों को भी कर्ज फराहम करेंगे। बाबर मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के सीनियर वजीर बिलाल यासीन ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी वासा का दौरा किया। सूबाई वजीर को रिंग रोड मंसूबे पर काम की रफ्तार से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। बिलाल यासीन ने मंसूबे पर काम बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत की। सूबाई वजीर ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज हासिल करने वाले शहरियों से मुलाकात की। वजीर ने बताया कि स्कीम के तहत घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए कर्ज दिया गया। जो 15 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन है वो 1,21,000 फैमिलीज को जा चुका है। उनमें से 50% से ज्यादा 60,000 से ज्यादा फैमिलीज, जिस तरह ये बता रहे हैं, 60,000 से ज्यादा फैमिलीज अपने इज्जत के साथ अपनी छत के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत घरों में मुंतकिल होने वाले शहरियों ने खुशी का इजहार किया और पंजाब हुकूमत की इस काविशों को सराहा। 3 साल हो गए थे मुझे प्लाट लिए हुए, एक ईंट मैं नहीं रखवा पा रही थी। और जैसे ये इनिशिएटिव मिला 8-9 महीनों के अंदर घर पूरा कंप्लीट करके हम लोग शिफ्ट हो गए। सूबाई वजीर ने वासा रावलपिंडी का दौरा किया और हुकाम की जानिब से शहरियों को सहूलत की फराहमी की हदायत की। बाबर मलिक, ARY न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PSL की 2 नई टीम सियालकोट और हैदराबाद की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सियालकोट टीम OZ डेवलपर के नुमाइंदे हमजा मजीद और हैदराबाद की टीम FKS के नुमाइंदे फवाद सरवर को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा PSL की नई टीम्स के लिए बोली बराह रास्त नशर की गई, जो शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। 2 नई टीम्स की शमूलियत से ग्रास रूट पर क्रिकेट के फ़रोग और नए टैलेंट के उभरने में मदद मिलेगी। नई टीम्स PSL के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमेशा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते आए हैं। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी मौजूद थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बारिश की वजह से मनसूख हो गया। दम्बोला में मैच का टॉस भी मुमकिन ना हो सका। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी T20 इतवार को दम्बोला में ही खेला जाएगा।
گھڑ سواری میں پاکستان کا تاریخی اعزاز، عثمان خان عالمی رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن نے مڈل ایسٹ افریقہ ایونٹنگ زون کی تازہ رینکنگ جاری کی ہے، جس میں عثمان خان نے اپنی برتری پھر ثابت کی۔ عثمان 2019 سے 21 تک اسی زون میں ٹاپ پوزیشن پر براجمان رہ چکے ہیں۔ عثمان خان نے ثابت کر دیا پاکستانی کھلاڑی عالمی سطح پر کسی سے کم نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی بچوں کے ایک مشہور روسی کارٹون میں خصوصی انٹری۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اس بار سیاسی داؤ پیچ کے بجائے کارٹون کی دنیا میں قدم رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ صدر پیوٹن نے باتیں کرنے والی بلی اور کتے کے ساتھ کارٹون کا حصہ نظر آئے اور اپنی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ یہ پہلی بار ہے جب صدر پیوٹن کا کردار کسی کارٹون میں پیش کیا گیا ہے اور یہ منظر نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنا۔ کارٹون میں صدر کی یہ غیر متوقع انٹری سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جہاں صارفین اسے کبھی دلچسپ تو کبھی حیران کن قرار دے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ نے دیواروں سے بڑا ٹی وی متعارف کرا دیا۔ کمپنی نے 130 انچز بڑا مائکرو RGB ٹی وی نمائش کے لیے پیش کیا، جو اب تک کا سب سے بڑا اور جدید ڈسپلے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARI نیوز۔